بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہارر پلینٹ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی صحت کے ساتھ آپ لوگوں کو پرسکون زندگی عطا کرے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ سب کامیاب ہوں اور اللہ پاک کے نگہبان فرشتے ہر موڑ پر، ہر وقت، ہر جگہ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ چینل پر آنے والے تمام یونیک ویورز سے میری یہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں۔ اگر آپ لوگوں کو میری سٹوریز پسند آئیں تو لائک کریں اور اس کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار دیا کریں اور لازمی بتایا کریں کہ آپ ہمیں کس شہر سے سن رہے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ کراچی کی رہائشی ایک خاتون کی 100% سچی آپ بیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہم گلشن اقبال بلاک 15 میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر بہت کھلا اور ہوادار تھا۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی اچھی جگہ کو چھوڑ کر ایک 200 گز کے فلیٹ میں رہنا پڑے گا، لیکن اولاد کے سامنے اپنا آرام کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ سن 2006 کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی کا پریپ 1 میں کلفٹن کے ایک کانوینٹ اسکول میں داخلہ ہو گیا، تو ایک 3.5 سال کی بچی کے لیے گلشن سے روز کلفٹن آنا آسان نہیں تھا۔ وہ کمزور پھول سی بچی۔ پھر میرے دبنگ سسر نے اعلان کر دیا کہ یا تو اسکول بدلو یا گھر۔ دادا سے پوتی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں بھی 4 مہینے کی دوسری بچی کے ساتھ بڑی بچی کو اسکول لانے لے جانے میں بے حال تھی۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اسکول بہت اچھا ہے اور مقدر سے داخلہ ہوا ہے، لہٰذا گھر بدلا جائے گا۔ یہ بات میرے ساس سسر کے لیے دکھ کا باعث تو تھی، لیکن میرے شوہر بھی باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا سوچ رہے تھے۔ ہم نے کافی مکان دیکھے، لیکن میں خود بھی کبھی اکیلی نہیں رہی تھی، اور پھر میرے ساتھ 2 ننھی بچیاں۔ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ فلیٹ گھر کے لحاظ سے کافی محفوظ ہوتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایک فلیٹ کا سودا کیا ایک ہندو فیملی سے، جو خود سکھر میں رہائش پذیر تھے، اور یہ فلیٹ ان کا خالی پڑا تھا، اور فلیٹ کے لاؤنج میں چنیوٹی کام کے ایک بے حد خوبصورت 4 کونے والے جنگلے میں مندر بنا رکھا تھا۔ میں نے برملا لاؤنج میں وہ مندر دیکھتے ہی ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ تیز رنگ و روغن سے آراستہ دیواریں مجھے ایک نظر نہیں بھائیں تھیں۔ میرے شوہر نے کہا، تم 2 مہینے بعد یہ فلیٹ دیکھنا، اور اس بیچ تم یہاں بالکل نہیں آؤ گی۔ اور واقعی 2 مہینے بعد نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ میرا دل تو باغ باغ ہو گیا، لیکن قدرتی طور پر میں وہاں اس قدر عبادت گزار ہو گئی تھی جیسے میں وہ ہر نقش مٹا دینا چاہتی ہوں جو مندر کی پوجا پاٹ میں ہوا۔ تہجد بھی کئی بار نصیب ہوئی۔ سورہ بقرہ 40 دن تک بلا ناغہ پڑھی، اور سورہ مریم ہر عشاء کے بعد۔ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، ہماری اپنی سیپریٹ چھت تھی۔ میں مغرب کے بعد کبھی بھی فلیٹ میں نہیں رکتی تھی۔ ماسی ہماری چائے بنا کر اوپر ہی لے آتی تھی، اور میں بچوں کو لے کر وہیں رہتی جب تک آصف گھر نہیں آ جاتے۔ اس وقت تک بچے کھیلتے رہتے اور میں فون پر اپنے لگی رہتی۔ ٹائم آسانی سے گزر جاتا۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ گھر سے انسیت ہونے لگی۔ مغرب کے وقت ڈر لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ چھٹی حس کچھ بتاتی تھی۔ میری کوشش رہتی کہ اس وقت چھت پر رہوں، لیکن پھر بھی کبھی کوئی کام ہوتا یا کچھ اور وجہ سے جو میں نے خود کو ایڈجسٹ کر لیا اور ٹی وی وغیرہ لگا کر رونق کر لیتی۔ اسٹار پلس اور انڈیا کے ڈراموں سے مجھے سخت ترین نفرت تھی۔ میرے گھر میں کوئی ملازم بھی انڈین ڈرامے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک دن ماسی کوئی ایسا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس میں وہ بھجن وغیرہ زور و شور سے چل رہا تھا۔ میری تو جان جل کر رہ گئی۔ میں آپے سے باہر ہو کر چیخنے لگی کہ بند کرو یہ منحوس آوازیں، سارے گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کسی اور مخلوق کو میری بات بری لگ سکتی ہے۔ کچن میں ایک روشن دان تھا، وہاں سے ہوا کی ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئیں کہ رگوں میں خون جمنے لگا، جیسے کہ کوئی ٹھیلا سوزوکی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کوئی بہت کھٹارا سی آواز، کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی مدھم سناٹا۔
پھر ایک نئی مشکل آ پہنچی۔ مجھے عین مغرب کے وقت ایسی نیند آتی کہ لاکھ کوشش کے باوجود میں جاگ نہ پاتی۔ کتنی بھی کوشش کر لوں میں بے دم ہو جاتی، اور اس پر غضب یہ کہ لائٹ چلی جاتی۔ میری آنکھیں کھلی ہوتی لیکن جسم ایک بے جان کی طرح۔ ایک رات تو حد ہو گئی، میں اپنے بیڈ پر سو رہی تھی، آصف بھی بے خبر سو رہے تھے۔ مجھے کچھ گرمی سی لگی، پنکھے کی زیادہ ہوا پیروں کی طرف آ رہی تھی، اسی لیے میں نے تکیہ سرہانے سے اٹھا کر پیروں کی سائڈ پر رکھ لیا اور سو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے چہرے کو گھما کر آنکھیں پوری کھول دیں اور ایک عورت کو بیڈ کے بالکل اس کونے کے ساتھ کرسی پر بیٹھے دیکھا جو ہمارے گھر کی کرسی ہی نہیں تھی۔ میں آج بھی اس کا چہرہ ایسے امیجن کر سکتی ہوں جیسے وہ کل کی بات ہو۔ اس کی لمبی موٹی چوٹی تھی اور بال ایک سفید ایک کالا اس طرح کے مکس ہوئے تھے۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی اور حیرت سے پھٹی ہوئی مجھے جھک کر سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ ناک نقشہ بالکل کھردرا، بھاری جسامت، اور بیٹھے ہوئے ہونے کے باوجود اندازہ ہو رہا تھا کہ لمبی بھی ہوگی۔ سفید ساڑی، ماتھے پر بندیا، بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں جو جھپک تک نہیں رہی تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سا اور بھاری خوشبو، ایسی ہی بھاری خوشبو مجھے اس دن بھی محسوس ہوئی تھی جب ہم پہلی مرتبہ اس فلیٹ میں داخل ہوئے تھے۔ میری اور اس کی آنکھیں آمنے سامنے تھیں، میری زبان گنگ تھی، میرا جسم بے جان، میرے دل کی دھڑکن بے قابو۔ میں نے اپنی پوری قوت یکجا کر کے اپنے ہاتھ سے آصف کی ٹانگ کو ٹٹولا کہ اس کو چٹکی نوچ کر جگا لوں، لیکن اس کی ٹانگ میرے ہاتھ سے دور تھی۔ میری اور اس عورت کی آنکھیں مستقل ملی رہیں، بنا آنکھیں جھپکے۔ یقین کریں میری جو حالت تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، میرا چین و سکون سب لٹ گیا۔ میری امی میرے گھر رہنے آئیں تو وہ دوپہر کے وقت سو رہی تھیں اور میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ ماسی استری کر رہی تھی، بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اچھی خاصی چہل پہل تھی کہ اتنے میں امی کی گھگھیا کر چیخنے کی آوازیں آئیں، کون ہو کون ہو؟ اور مجھے سمجھنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا کہ امی نے بھی نانٹی کے دیدار کر لیے ہیں۔ میں بستر سے کود کر امی کے پاس بھاگی تو امی نے ڈرتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بتایا کہ ایک عورت ان پر جھکی ہوئی ان کو گھور رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ میں نے پٹر پٹر پورا حلیہ بیان کر کے پوچھا، امی ایسی تھی؟ امی نے کہا، ہاں بالکل ہی ایسی تھی۔ پھر امی بھی کچھ دن رہ کر چلی گئیں اور پھر میں تھی اور وہ فلیٹ۔ میں نے تو پھر خوب رونا دھونا شروع کر دیا۔ آصف کے گھر آتے ہی روز وہ پریشان ہو جاتا، تسلیاں دیتا اور کبھی کبھی تنگ بھی آ جاتا۔ میری بس ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے واسطے کہیں اور چلو۔ ان جن آنٹی سے بہتر تو ہماری امی تھی، ڈر تو ان سے بھی لگتا تھا مگر وہ تھی تو انسان۔ آصف مجھے ڈانٹ کر کہتا، بچوں کا کھیل نہیں ہے گھر بدلنا۔ میں ماسی کے گلے لگ کر اکثر رویا کرتی، ایک وہی مجھے ہمدرد نظر آتی تھی۔ میں اس کی منتیں کرتی کہ خدا کے لیے آصف کے آنے تک رک جاؤ، لیکن وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ وہ کہتی، باجی میرے دونوں بچے گونگے بہرے ہیں، میں جب گھر جاتی ہوں تو گلی میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ان کا باپ جو کسی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا تھا وہ 12 بجے کے وقت آتا تھا۔ میں اس کی مجبوری سن کر چپ ہو جاتی اور وہ مجھے ہر طرح کی تسلی دے کر چلی جاتی۔ مغرب کے وقت پھر وہی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتی، اور پھر کچھ ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ ہے اور میں ہل بھی نہ پاتی۔ ایسے میں کئی بار ایسا بھی ہوا کہ لائٹ چلی گئی، میں جیسے حالات جنگ میں تھی، میری ایک نہ چلتی تھی، نہ جن آنٹی کے آگے نہ آصف کے آگے۔ روز روز کے اس ہنگامے سے میں خود بھی بہت نڈھال ہو گئی تھی۔ روز آصف کے آتے ہی بس یہی رونا دھونا۔ وہ کبھی تو بہت پیار سے سمجھاتا
اور کبھی جھنجھلا جاتا کہ تم ہر کسی سے یہ جن بھوت کے قصے شیئر کرتی ہو، یہ گھر بدنام ہو جائے گا اور کوئی بھی نہیں خریدے گا۔ گھر 1-2 دن میں نہیں بنتے، دیکھتے ہیں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میں ضد ہو کر کہتی، اللہ کرے وہ آنٹی تم کو بھی دکھائی دیں تو پتہ چلے، مجھے تو گلا گھونٹ کر مار دو، میں تو اب ذکر بھی نہیں کروں گی، بس اکیلی سہتی رہوں۔ ایک دن میری بڑی بچی دوسرے کمرے سے روتی ہوئی آئی، اس کو بھی بھوت آنٹی نظر آ گئی تھیں، حالانکہ میں نے بچوں سے کبھی اس بارے میں کوئی ذکر تک نہ کیا تھا۔ اس دن میرا خوف ہوا ہو گیا اور میں خود ہی کوئی ایک چڑیل نما چیز بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا کہ 2 ہاتھ کرنے کی دل میں سوچ لی کہ یا تو یہ رہیں یا پھر میں نہیں۔ میں شام کو ماسی کے جانے کے بعد اکثر بچوں کو چھت پر کھیلتے چھوڑ کر اکیلی فلیٹ میں آ کر بیٹھ جاتی اور زور زور سے ان آنٹی کو مخاطب کرتی۔ مجھے نہیں معلوم یہ حوصلہ کہاں سے آیا۔ میں ان کو سمجھاتی کہ میری طرف سے کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، یہ گھر مجھ سے پہلے آپ کا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ کہاں جائز ہے کہ آپ دوسروں کو تکلیف پہنچائیں۔ آپ حوصلہ رکھیں اور اپنے خدا سے دعا کریں کہ خیریت سے ہمارا بندوبست کہیں اور ہو جائے۔ اور میری بھی آپ کے لیے اللہ سے نیک خواہشات ہیں، لیکن ہم کو تنگ مت کریں، کوئی ایسا الفاظ بھی استعمال نہ کروں کہ آپ کو برا لگے۔ پھر مجھ میں ایک اعتماد سا آ گیا، مجھے ایسا لگا جیسے ان حرکتوں میں کمی آئی ہے جو پہلے مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھیں۔ اب میں آصف کو بھی منہ نہ لگاتی تھی، اب مجھے اپنی مشکلات کو خود فیس کرنا آ گیا تھا۔ وہ پوچھتا بھی کہ آج کچھ نہیں ہوا، آج دن کیسا گزرا، تو پھر میں تنک کر جواب دیتی، کیسا گزرتا ہے، ٹھیک گزرا ہے جیسے گزرتا ہے، تم سن کر کیا کرو گے۔ میں یہ سوچ کر بات کرتی کہ میری ہر بات وہ آنٹی سن رہی ہیں۔ پھر جیسے قدرت ہم پر مہربان ہو گئی، میرے شوہر کا نورتاز آباد والا گھر جو کئی سال سے بکنے کے لیے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس تھا اور اس کی 90 لاکھ سے زیادہ قیمت نہ لگتی تھی، اچانک سے ہی اس بنگلے کے 1.5 کروڑ کی آفر آ گئی۔ وہ گھر بک گیا تو ہم نے دوسرا گھر دیکھنا شروع کیا، اور اب وہ آنٹی میری سہیلی ہوں جیسے۔ میں ان کو اکیلی بیٹھ کر تمام تفصیلات بتاتی، جو گھر پسند آتا وہ 2.5-3 کروڑ سے کم کا نہیں ہوتا، اور اب فلیٹ خریدنا نہیں تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فلیٹ بھی بیچ کر اس کے پیسے ملا کر دوسرا گھر خریدا جائے۔ اسٹیٹ ایجنٹ کو کہنے کے بعد فلیٹ دیکھنے والوں کی لائنیں لگ گئیں، روز کئی فیملیز آئیں اور بہت پسند کرتیں، لیکن ریٹ وہ کم لگاتیں جو کہ ہم کو قبول نہ تھے۔ پھر ایک پشاور کی پٹھان فیملی جو بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ تھے، سودا ڈن ہو گیا۔ وہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ فلیٹ خریدنا چاہتے تھے۔ آصف گھر پر نہیں تھے، اس کے باوجود وہ میرے ہاتھ پر 4 لاکھ کا چیک رکھ کر گئے تھے کہ اب یہ فلیٹ آپ کسی اور کو نہیں دکھائیں گی۔ شاید کروڑ سے کچھ اوپر کا سودا ہوا۔ میں بڑی پریشان کہ کیا کروں، مجھے تو ان کو ہینڈل کرنا بھی نہ آئے۔ خیر جب آصف آئے تو میرا فقط چہرہ دیکھ کر پوچھا کہ اب کیا ہوا، تو میں نے وہ چیک ان کے حوالے کر دیا۔ آصف نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور مبارکباد جیسے الفاظ سن کر میں مطمئن ہو گئی کہ شکر ہے کوئی حماقت سرزد نہیں ہوئی، لیکن بمشکل 2 دن بعد ہی وہ آدمی اور اس کی بیگم منہ لٹکائے آئے۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے اور جب چائے لیے میں کمرے میں پہنچی تو یہ الفاظ سنے کہ چلے نصیب میں نہیں تھا، اللہ مالک ہے۔ میں بجھ سی گئی۔ بعد میں تفصیل پتہ چلی کہ وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتے اور سودا منسوخ ہو گیا۔ آصف نے ان کا چیک ان کے حوالے کر دیا اور وہ شرمندہ شرمندہ چلے گئے، اور میں دوبارہ پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کا سودا ایک مسلمان فیملی میں پھر سے ہوا اور ان کو ٹوٹ کر فلیٹ پسند آیا۔ پھر 2 دن کے بعد وہ سودا بھی منسوخ ہو گیا۔ میں اور آصف حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب آصف بھی میری باتوں کا یقین کرنے لگے تھے اور کہا، یار کہیں وہ تمہاری جن آنٹی تو ایسا نہیں کر رہی کہ ان کو یہ فیملیز پسند ہی نہ آتی ہوں۔
پھر سودا ہوا اور پھر منسوخ۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو ایک دوپہر میں بہت روئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ ایک ہندو فیملی آئی اور 1,20,00,000 میں سودا ڈن ہو گیا۔ پھر تو کوئی شک ہی نہ رہا کہ پچھلے سودے کیوں منسوخ ہو رہے تھے۔ میں نے ان کی بیگم کو باتوں باتوں میں بتایا کہ یہ فلیٹ بہت خوش قسمت ہے اور یہاں آ کر انہوں نے خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں۔ تو آصف مجھے گھورتے رہے کہ شاید میں اپنی جن آنٹی سہیلی کا ذکر نہ کر دوں، لیکن میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں۔ وہ فلیٹ اس ہندو فیملی کے ہاتھوں ساتھ خیریت سے بکا۔ ہم نے دوسرا گھر خریدا جو پچھلے 5 سال سے بند پڑا ہوا تھا، اور میری ٹینشن کی کوئی انتہا نہ تھی کہ ابھی تو ایک جن آنٹی سے 2 ہاتھ کر کے ہلکان ہوئی ہوں، اب یہاں کوئی جن انکل نہ مل جائیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہاں بہت سکون ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو شاید کہ وہ ہندو فیملی بھی اب بنگلے میں شفٹ ہو چکی ہے، اور وہ فلیٹ دگنی قیمت میں انہوں نے فروخت کیا، اور آج وہ فلیٹ پھر خالی پڑا ہے۔ سو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا خوفناک سچا واقعہ۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔